آقا فرماتے ہیں 3 مصیبتیں اس کو موت کے وقت ملتی ہے، کس کو؟ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا۔ میں حیران ہوا حدیث پڑھ کر کہ جو جماعت سے نہیں پڑھتا اس کو اتنی مصیبتیں ہیں، تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتا اس کا عالم کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ خیر فرمائے، اللہ میری قوم کو نماز کی توفیق عطا کرے، اور اللہ ہم سب کو صحیح العقیدہ پابند شرع امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا، جماعت سے پڑھنا، لیکن جماعت سے اسی کے پیچھے پڑھنا جو رسول پاک کا وفادار ہو، یہ خاص بات ہے۔ دیکھیے امام جو ہوتا ہے وہ مقتدی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہوتا ہے، توجہ آپ کی، وکیل ہوتا ہے، اور جب تک مقتدی اور امام کا دونوں کا عقیدہ ایک جیسا نہ ہو، چاہے کوئی عقیدہ ہو، عقیدہ کوئی ہو، لیکن میں بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عقیدہ کوئی ہو، کیسا ہی ہو، لیکن جب تک دونوں کا عقیدہ سیم نہیں ہوگا نماز مقتدی کی امام کے پیچھے نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ عقیدہ سیم ہونا چاہیے امامت کے لیے، وہی آپ کا امام بن سکتا ہے جس کا عقیدہ آپ جیسا ہو، بس یہی بات ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وکیل ہے۔ آپ دیکھیں وکیل موکل کی پیروی کرتا ہے، مسئلہ موکل کا ہوتا ہے وہی مسئلہ وکیل پیش کرتا ہے، ورنہ جو ہے وہ موکل پر الزام ہے قتل کا، اور یہ وکالت حضرت صاحب کر رہے ہیں چوری کی، تو بتائیں مسئلہ حل ہوگا کہ پھنسے گا؟ بولو پھنسے گا نا۔ تو یہی حال ہے کہ جب تک کہ مقتدی اور امام کا عقیدہ برابر نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر مقتدی کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم غیب عطا فرمایا ہے، تو اب اس مقتدی کے لیے لازم ہے وہ ایسا امام تلاش کرے جس کا عقیدہ اس کے عقیدے کے مطابق ہو، تبھی اس کی نماز ہوگی۔ اگر مقتدی کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے تو مقتدی کو ایسا ہی امام ڈھونڈنا پڑے گا جس امام کا عقیدہ ہو کہ نبی زندہ ہے، ورنہ تو نبی کو زندہ مانے اور امام نبی کو مردہ مانے، بتا تیری نماز اس کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے امام کا عقیدہ اور مقتدی کا عقیدہ برابر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر مقتدی ایسے امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جو نبی کو زندہ مانتا ہے وہ مردہ مانتا ہے، تو اس کا حال ستون کی طرح ہے، وہ مقتدی مانا ہی نہیں جائے گا، وہ مقتدی مانا ہی نہیں جائے گا۔ اس لیے لازمی ہے جو اپنا عقیدہ ہو اسی عقیدے کے امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے۔ بلکہ حضور نے تو اتنی تاکید کی ہے، امام وہی ہو سکتا ہے جو بہت پابند شرع ہو، ہر ایرا گہرا امام نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوک دیا، رسول پاک نے فرمایا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں سنی فتنہ کرتے ہیں، اس کے پیچھے نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نہیں ہوگی، اس کے پیچھے نہیں ہوگی۔ جامع شرائط امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، ورنہ اور نمازیں نہیں ہوتی۔ جماعت کے لیے جامع شرائط ہونا چاہیے امام کو، ہاں، ورنہ آج کل حال تو یہ ہے حفظ کر لیا استنجا کی سنتیں پتہ نہیں امام بن گیا، مسائل نہیں امام بن گیا، یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائے، ہماری قوم کا بڑا برا حال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تو امامت جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ روزی روٹی اور نوکری کا ذریعہ بن چکی ہے، ورنہ امامت کیا تھی؟ اللہ اکبر۔ بہرحال حالات ہی بدلے ہیں کہ جب صدیق اکبر جیسا امام نہ رہا تو ابو ہریرہ جیسا مقتدی کیسا، اور ابو ہریرہ جیسا مقتدی نہ رہا تو ابو بکر صدیق جیسا امام کیسا، خسرو جیسا مقتدی نہ رہا تو نظام الدین اولیاء جیسا امام کیسا۔ حال یہی ہے، نہ مقتدی کو سنت معلوم استنجا کی، نہ امام کو معلوم۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ ہو گیا معاملہ سارا پورا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں جامع شرائط امام ہونا چاہیے۔ آقا نے فرمایا جس نے کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکا اس کے پیچھے نماز نہیں، جو کعبے کی طرف منہ کر کے تھوکے جب اس کے پیچھے نماز نہیں، جو کعبے کا ادب نہ کرے اس کے پیچھے نماز نہیں، تو جو رسول اللہ کعبے کا کعبہ ہے ان کا ادب نہ کرے تو اس کے پیچھے کیسے نماز ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں وہ حرم سے آئے ہیں، وہ کہیں سے بھی آئے ہیں، امام کس شہر کا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، امام کس شہر کا ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، مکے کا ہو کہ مدینہ منورہ کا ہو کہ بغداد کا ہو کہ کربلا کا ہو کہ نجف کا ہو، امام کے شہر کی اہمیت نہیں ہے، امام کے عقیدے کی اہمیت ہے۔ ابو جہل مکی تھا، بلال حبشہ سے آئے تھے، بلال امام بن گئے، ابو
جہل ابو لہب جہنمی کے جہنمی رہا. ہمارے یہاں شہروں کے ہونے کی اہمیت نہیں ہے, ہمارے یہاں تو دل ہونے چاہیے, دل کے عقیدے ہونے چاہیے. صہیب روم سے آئے ہیں, رومی ہے صہیب, لیکن امام بن گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ رسول اللہ والا رکھا. تو یاد رکھے جماعت سے پڑھیے نماز, لیکن وہی جماعت ہے جس میں عقیدہ سچا ہے, عقیدہ حق ہے. ورنہ ہر ایک کے پیچھے کھڑے مت ہو جائیے گا, نہ نماز رہے گی نہ جماعت رہے گی, نہ یوں خدا سے ملے نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, کچھ نہیں ملے گا. تو دوسری, قب موت کے وقت اس کو 3 مصیبتیں آتی. جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا اس کو موت کے وقت 3 مصیبتیں. پہلی مصیبت موت کے وقت, وہ مرے گا تو پیاسا مرے گا, اور اس پر اتنی پیاس. یہ جو نماز نہیں پڑھنے والوں کا ذکر نہیں ہے, جماعت چھوڑنے والوں کا ذکر ہے. جو جماعت کے بغیر نماز پڑھتے ان کا تذکرہ ہے. مرے گا تو پیاسا مرے گا, حتیٰ کہ سارے دریاؤں کا پانی بھی اس کو پلا دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا. اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں, اللہ خیر کرے, آج میں نے یہ حدیث پاک پڑھا, میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یہ حدیث پاک پہلے بھی کئی بار پڑھی, لیکن جب آج اس کو جماعت کے باب میں پڑھا رونگٹے کھڑے ہو گئے. آقا فرماتے ہیں مرے گا تو پیاسا مرے گا, اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرتے وقت اللہ اس کو سکرات کی تکلیف بڑھا دے گی, موت کی تکلیف اس کی بڑھ جائے گی. اور تیسرا تو اتنا بڑا خطرہ ہے, اللہ سب کو امان میں رکھے. آقا فرماتے ہیں ڈر ہے کہ کہیں کافر نہ ہو جائے مرتے وقت, اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. کس کا؟ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نہیں, جو جماعت جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کا. جماعت اگر جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے تو مرتے وقت ایمان کو خطرہ ہے. جو جماعت جان بوجھ کے چھوڑ رہے ہیں اس کے ایمان کو خطرہ ہے. تو جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے, حالت یہ, چلو ابھی ایک کام کر لیا, دوسرا کر لو, دوسرا کر لیا, تیسرا کر لو, تیسرا کیا چوتھا کر لو, پانچواں کر لو, چھٹا کر لو, دوست آگے چائے پینے کے لیے بیٹھ جاؤ. ایسا ہوا کہ وقت ہی چلا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو نماز میں سستی کرے اس کے ایمان کو خطرہ ہے. سستی کرنے والوں کو خطرہ ہے, نہ پڑھنے والوں کا انجام کیا ہے. اس لیے نماز کبھی نہ چھوڑی جائے. یہ رمضان شریف آ رہا ہے, سدھرنے کا موسم آ رہا ہے, مواسات کا موسم آ رہا ہے, بہاروں کا موسم آ رہا ہے, نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے, نیک بننے کا سیزن آ رہا ہے, مسجد کی چڑیا بننے کا سیزن آ رہا ہے, مسجد کی بلبل بننے کا سیزن آ رہا ہے, مسجد کے کبوتری بننے کا سیزن آ رہا ہے. کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو صحابہ مسجد کی کبوتری کہتے تھے. ان کو مسجد کی کبوتری اس لیے کہتے تھے کہ وہ لوگ بہت کثرت کے ساتھ مسجد میں نظر آتے تھے, بلکہ جب لوگ ان کو ڈھونڈنے جاتے تو لوگ ڈھونڈتے تو لوگ کہتے کہ کس کو ڈھونڈے, وہ فلاں کو, کہا وہ کہیں اور نہیں ملے گا, وہ تو صرف مسجد میں ملے گا. یعنی کچھ صحابہ ایسے تھے جن کو مسجد کی کبوتری کا لقب دیا گیا ہے. اللہ اکبر. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, 3 مصیبتیں موت کے وقت ہوگی. ایک, پیاسا مرے گا, حتیٰ کہ اس کو سارے دریا کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی پیاس نہیں بجھے گی. اس کو موت کی سختی اور تکلیف بڑھا دی جائے گی, سکرات کی مصیبت بڑھا دی جائے گی. اور تیسری بات یہ, اس کے ایمان کو خطرہ ہوگا.